بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل صاف صاف بات کرتے ہوئے خدا ہمیں یہ یہاں پہ لایا اور اس نے ہمیں یہ بتا دیا کہ دیکھو تم چاہو تو رحم دل بنو، چاہو تو مکار فریب کار بن جاؤ۔ مکر و فریب، منافقت، اندر کچھ باہر کچھ، اس کے ساتھ جانا ہے یا صدق و صداقت کے ساتھ جانا ہے، تم پہلے سے طے کر لو۔ اچھا اس میں مشکل کیا ہے؟ ظاہر ہے صدق و صداقت کے ساتھ جانا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ جو یہاں پہ صدق و صداقت زیادہ دکھاتا ہے اسے دنیا بے وقوف کہتی ہے۔ کون ایماندار اتنا ہے کہ جو یہاں کے کہے کے باوجود اللہ کی وجہ سے صدق و صداقت پہ چلے؟ جو یہاں مکاری دکھاتا ہے اس کو ہوشیار کہتے ہیں۔ کون ہے جو اللہ کے نام پر بے وقوف بننا قبول کرے کہ لوگوں سے کہیں یہ بے وقوف ہے؟ نہیں مانتا کوئی۔ سب چاہتے ہیں ہمیں یہاں ہوشیار کہا جائے، ہمیں یہاں دولت مند کہا جائے، ہمیں یہاں عزت دار سمجھا جائے، اور اس نادانی میں اتنا آگے جاتے ہیں کہ ان سے عزت لینے کی کوشش کرتے ہیں جن کے پاس وہاں دھیلے کی عزت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ کون ہمارے معاشرے میں میرے جیسے لوگ، دوسرے لوگ مثلا کسی کے کسی منافق، فاسق، فاجر، طاقتور آدمی سے تعلقات، رشتہ داری کوئی بنی بھی ہو تو اسے 25 جگہ فخر سے کہتا ہے میں اس کے ساتھ یہ ہوں گا۔ تم اس کے ساتھ ملنے والی عزت پہ فخر کرو جس کو وہاں عزت کے نام سے کچھ نہیں ملنا ہے، اور تم جس کی ہم نشینے پہ یہاں فخر کر رہے ہو اسی کے وہاں ہم نشین بنائے جاؤ گے۔ طے کر لو پہلے سے کس سے عزت لے رہے ہو، کس کو عزت دے رہے ہو۔ یہ ہماری دنیا ہے۔ جو جانے والا ہوتا ہے وہ یہ سارے مسائل جیسے ہی آنکھیں بند ہونے لگتی ہے جھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ موت سے کوئی 15-20 منٹ پہلے انسان کے اندر یہ بیداری آنا شروع ہو جاتی ہے کہ میں جانے والا ہوں۔ جیسے ہی یہ بیداری آنا شروع ہوتی ہے گویا یہاں سے اس کا دروازہ بند ہونا شروع ہوتا ہے، وہاں سے اس کا دروازہ کھلنا شروع ہوتا ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ جو پہلی چیز حاصل ہوتی ہے اس کو میں ایک اصطلاح میں کہنا چاہتا ہوں، وہ علم کا، معلومات کا ایک سیلاب ہے جو اس کے دماغ میں آتا ہے۔ کس چیز کی معلومات؟ دو چیزوں کی، اس زندگی کی جو اس نے گزاری تھی اور بھول چکا ہے، ایک سیلاب کی طرح اس کی طرف آتی ہے۔ اچانک اس کو سب کچھ یاد آنے لگتا ہے جس کو یہ بھلا چکا تھا۔ جتنے بھی نعوذ باللہ تعالی برے کام یہ بھلا چکا تھا کہ میں نے کیے ہیں، یہ سب ایک فلڈ کی طرح اس کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے برزخی وجود کو گھیر لیتے ہیں، اور اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اوہ یہ گڑبڑ ہو گئی اب۔ اور اسی طرح علم کا ایک سیلاب اس کی طرف بڑھتا ہے اگلی زندگی کے بارے میں، اب یہ ہونے والا ہے۔ اس وجہ سے مومن مرتے وقت بہت خوش مرتا ہے، بڑے مزے میں مرتا ہے، اور اس وجہ سے گناہگار مرتے وقت بڑی سختی میں مرتا ہے، بڑے عذاب میں مرتا ہے۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ جو موت کا لمحہ ہے جس کو ہم لوگ اردو میں کبھی جاں کنی کہتے ہیں، عربی اور فارسی میں اس اردو میں بھی اڈاپٹ ہو گیا، احتضار کہتے ہیں۔ احتضار، اس اصطلاح پہ غور کیجیے، یہ جو احتضار ہے یہ حضور سے ہے۔ جب بھائی ہم تو اس کو انتقال کہیں، احتضار کیوں کہہ رہے ہیں اس کو؟ اس میں کون سا حضور ہے؟ حضور ہے حقیقت کا، حضور حقیقت ہے۔ اب غیاب نہیں ہے، اب عالم الغیب، ایک اور عالم الغیب اس کے لیے شہادہ ہو گیا ہے، اب یہ دیکھ رہا ہے، تو اس کے پاس حضور ہو گیا ہے، حاضر ہو گیا ہے اب یہ۔ صحیح ہے، یہ احتضار میں یہ معجزہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک عجیب معاملہ ہے، میں کچھ میڈیکل سائنس کی جو رپورٹس آتی ہیں، مختلف جگہوں سے رپورٹس آتی ہیں، میرے پاس کوئی ایپ ہوتا ہے تو اس میں وہ میرے پاس بھی آ جاتی ہیں۔ میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا بڑی عجیب احتضار کے معاملے میں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت دنیا میں بڑے زبردست قسم کے اسکینرز موجود ہیں جو برین ایکٹیویٹی کو بہت اچھا اسکین کر سکتے ہیں۔ جو ڈاکٹرز ہیں وہ ظاہر بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو مرنے سے پہلے انسان کے برین میں ایکسٹرا آرڈنری ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا یہ ایکٹیویٹی اس کے اس پارٹ میں نہیں ہو رہی ہوتی جن کا تعلق آنکھوں، کان، ان سب سے، ان سب میں کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، وہ بیچارہ وہاں پہ بے بس ہوا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے نالج کے سائیڈ میں، یعنی مرنے والا مرنے سے پہلے نالج کا کوئی فلڈ دیکھ رہا ہوتا ہے، ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے۔
تو اس کے اوپر میں نے سوچا تھوڑا سا دیکھوں یہ بھائی آرٹیکلز وغیرہ کیا کہتے ہیں. تو مجھے بہت عجیب آرٹیکل ملا, وہ میرے پاس ہے اس کا لنک وغیرہ. تو اس نے ثابت کیا تھا کہ مرنے سے پہلے انسان کسی ایسے فیز میں ہوتا ہے جس میں ٹائم بہت سلو گزر رہا ہوتا ہے اس کے لیے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اگر 24 گھنٹے آپ کے خوشی میں گزریں تو کتنی تیز گزرتے ہیں, اور کبھی غم میں گزریں, تکلیف میں گزریں. ایک رات گزارنا عذاب ہو جاتا ہے اگر کسی کو تکلیف میں ایک رات گزارنی پڑ جائے. یوں لگتا ہے جیسے 15 منٹ کئی سال میں گزرتے ہیں. اور اس کے برین میں جو نالج کا پارٹ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے, وہ اس میں سے زیادہ تر تعلق اس حصے کا ہے جو اس کی میموری ہے. تو مجھے ایک اور چانس لگ رہا ہے, روایات سے تائید ہوتی ہے, البتہ یقین سے نہیں کہہ سکتے, مجھے کہ شاید یہ اپنی لائف کو اسی سپیڈ سے ریویو کرتا ہے جس سے اس نے گزاری ہے. یعنی اگر اس کی عمر 50 سال ہے تو یہ اگین 50 سال گزار رہا ہے یہاں پر, صرف ایک فرق کے ساتھ. پچھلی دفعہ اس نے خود فیصلے کیے تھے, اب صرف فلم ہے, اب ریویو ہے, فیصلے نہیں ہیں. صرف ایک مشکل کے ساتھ, اب فیصلوں کا اثر بھی دیکھ رہا ہے. یہ مسئلہ ہے. مثلا اچھوں کی طرف پہلے آ جاتے ہیں. مثلا اس نے اپنی زندگی میں ایک عادت ڈالی ہوئی تھی کہ یہ ہر وقت نماز اول وقت پڑھتا تھا. تو جب یہ پڑھتا تھا تو اس کا فیصلہ تھا, اس کی نیت تھی, اس کا عمل تھا. اثر دیکھتا تھا اس کا؟ نہیں, برزخ کی آنکھیں نہیں کھلی تھیں. اب جو مرتے وقت ریویو کرتا ہے تو دیکھتا ہے میں نے اول وقت نماز پڑھی تھی, ٹھیک ہے. اب ایک بینیفٹ ہے اس کو, کیا؟ اس کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اس کا اثر کیا ہونے والا ہے. تو اب اس کو انجوائے کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہاں, اس کو بہت مزہ آئے گا. اوہ کہ میں نے کتنے اچھے فیصلے کیے, خدا کا شکر میں نے پڑھ لی تھی, صحیح کام کر لیا تھا. اب آپ تصور کیجئے کہ یہ مرنے والا کس چیز سے گزر رہا ہوتا ہے. ابھی موت نہیں آئی ہے, یہ موت سے پہلے کی کہانی.